اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ صفات ممیزہ کی تو سبق ہمارا یہی چل رہا ہے کہ جن حروف کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر امتیاز کیسے کیا جائے گا، فرق کیسے کیا جائے گا۔ تو جیسے سا زال ظا، ان تینوں کا مخرج ایک ہے، تو ان کے اندر ہمیں امتیاز کیسے کرنا ہے۔ تو وہی بات میں کر رہا تھا کہ اگر ہمیں ساری صفاتیں معلوم ہیں، اچھی طرح سے تمام صفاتوں کا معلوم ہے، تو ہمیں فرق بھی خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ کتاب کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کتاب ہر وقت ہمارے پاس نہیں رہتی ہے، ہمیں تو اپنے ذہن کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ تو سا زال ظا، ان کے اندر ہمیں صفات ممیزہ نکالنی ہے۔ مثلا سا زال کو لیں گے ہم، سا میں صفت ممیزہ ایک ہے ہمس، ٹھیک ہے، اور زال میں بھی ایک ہے جہر۔ تو سا میں صفت ممیزہ ایک ہے ہمس اور زال میں بھی ایک جہر، باقی چار صفات رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سال کے اندر بھی نرمی اور زال کے اندر بھی نرمی ہوتی ہے، لیکن زال کے اندر سا کے مقابلے میں کچھ سختی ہوگی، زال کے مقابلے میں، سا کے مقابلے میں سا کے اندر تو بہت زیادہ نرمی ہوگی سا، اور سا کے مقابلے میں زال کے اندر سختی ہوگی زال۔ تو سا کے اندر صفت ممیزہ ایک ہوئی ہمس اور زال کے اندر بھی ایک جہر، باقی چار صفات جو بچی ہیں رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں سا اور ظا کی۔ سا میں صفات ممیزہ تین ہیں سا اور ظا کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، چونکہ سا کا بھی مخرج وہی، ظا کا بھی مخرج ایک ہی وہی ہے۔ سا اور زال کو تو الگ الگ کر دیا ہم نے، اب سا اور ظا کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو سا میں صفات ممیزہ تین ہیں ہمس، استفال، انفتاح، اور ظا میں بھی تین جہر، استعلاء، اطباق۔ یہ ظا کے اندر ہیں جو صفات ممیزہ ہے، چونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور ظا جو ہے اس کے اندر اطباق بھی ہے اور استعلاء بھی ہے، جہر بھی ہے۔ یہ تینوں صفات قوی ہے، جہر بھی قوی، استعلاء بھی قوی، اطباق بھی قوی، ٹھیک ہے۔ تو سا اور ظا کے مقابلے میں سا میں صفات ممیزہ تین ہمس، استفال، انفتاح۔ اب یہ تینوں صفات ظا کے اندر نہیں ہے، ظا ان کی جو ضد ہے وہ ظا کے اندر ہے۔ تو سا کے اندر ہمس، استفال، انفتاح، صفات ممیزہ، اور ظا کے اندر صفات ممیزہ، یہ تین ہوئی۔ تو اس طرح سے ان کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے باقی دو صفات رخوہ اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بات کر لیتے ہیں زال اور ظا کی۔ زال میں صفات ممیزہ دو ہیں، استفال، انفتاح، اور ظا میں بھی دو، استعلاء اور اطباق۔ باقی صفات جہر، رخوہ، اسمات میں دونوں مشترک ہیں، زال اور ظا۔ زال میں صفات ممیزہ دو ہوئی، استفال، انفتاح، اور ظا میں بھی دو ہوئی، استعلاء اور اطباق، ٹھیک ہے۔ باقی تین صفات میں جہر، رخوہ، استفال، جہر، رخوہ، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اسی طرح سے آگے زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے۔ تو ان کے اندر بھی جو جدائی کی جائے گی وہ صفات کے ذریعے سے کی جائے گی۔ تو صفات ممیزہ ان میں بھی چیک کر لیتے ہیں۔ زا، سین۔ زا، سین، زا میں صفت ممیزہ ایک ہے جہر، اور سین میں بھی ایک ہمس، باقی پانچ صفات رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر میں دونوں مشترک ہیں، صفیر غیر متضادہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے زا، صاد۔ زا میں صفات ممیزہ تین ہیں، جہر، استفال، انفتاح، اور صاد میں بھی تین، ہمس،
استعلا، اطباق، باقی 3 صفات رخوہ، اسمات اور صفیر میں دونوں مشترک ہیں۔ سین صاد، سین میں صفات ممیزہ 2 ہیں، استفال، انفتاح، اور صاد میں بھی 2، استعلا اور اطباق۔ باقی 4 صفات ہمس، رخوہ، اسمات اور صفیر میں دونوں مشترک ہیں۔ تو یہ ساری جو صفات ممیزہ ہے ان حروف کے اندر، جن کے مخرج ایک ہے، سب کتاب کے اندر یہ موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ اچھی طرح سے صفات یاد کریں۔ جب صفات آپ کو یاد ہوگی متضادہ کون سی، غیر متضادہ کون سی ہے، اور کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے، تو پھر جو ہے ان کا ہمیں یہ خود بخود یہ ہمیں معلوم رہیں گی کہ زا میں صفات ممیزہ کون سی ہیں اور سین میں کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زا میں ٹوٹل صفتیں ہیں کون کون سی۔ تو ہم چیک کریں گے کہ زا میں فحسہ شخص سکت، اس کے اندر زا نہیں ہے، تو پہلی صفت اس کے اندر ہوئی جہر، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں گے، اجید و قطن بکت میں زا نہیں ہے، تو دوسری صفت ہوئی رخوہ۔ پھر آگے چلیں گے، خصہ ضبط قز میں زا نہیں ہے، تو تیسری صفت ہوئی استفال۔ پھر آگے چلیں گے اطباق کے اندر، صاد، ضاد، طا، ان 4 حروف میں بھی زا نہیں ہے، تو چوتھی صفت ہوئی انفتاح۔ پھر آگے چلیں گے فرہ من لبن، اذلاق کے حروف، فرہ من لبن میں زا نہیں ہے، تو لہذا 5ویں صفت ہوئی اسمات۔ اب غیر متضادہ میں جائیں گے کہ حروف صفیریہ میں سے زا، تو اس لیے غیر متضادہ میں سے صفیر اس کے اندر صفت ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم پہلے صفات نکالنے کا طریقہ اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور جب ہمیں صفات نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، اب جیسے ہم نے زا کے اندر صفات نکالی ہیں، اسی طرح سے ہم سین کے اندر نکالیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ زا کے اندر کون سی صفت ایسی ہے جو سین کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سین کے اندر کون سی صفت ایسی ہے جو زا کے اندر نہیں ہے۔ تو جو صفت ایسی ہوگی کہ جو زا کے اندر تو ہے لیکن سین کے اندر نہیں ہے، تو وہ زا کے لیے صفت ممیزہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ زا کے اندر فحسہ شخص سکت، پہلی صفت کیا ہے؟ جہر ہے۔ اب سین کے اندر پہلی صفت فحسہ شخص سکت، اس کے اندر سین موجود ہے، تو سین کے اندر صفت ہوئی ہمس، تو زا کے اندر صفت ممیزہ جہر ہوئی، اور سین کے اندر صفت ممیزہ ہمس ہوئی۔ تو اس طرح سے ہمیں صفات نکالنے کا جب طریقہ معلوم ہو جائے گا، تو صفات ممیزہ بھی ہم نکال لیں گے، اور جب صفات ممیزہ کا ہمیں معلوم ہو جائے گا تو حروف کے اندر ہم جدائیگی کر پائیں گے، ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ان حروف کے اندر فرق کیا ہے جن کا مخرج ایک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور باقی جو حروف بچے ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی کلاس کے اندر اسی طرح سے ان کے اندر صفات کو دیکھ لیں گے کہ کون کون سی ممیزہ ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی صفات کا جو تیسرا طریقہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال آج کی کلاس جو ہے تھوڑی ڈسٹرب رہی ہے، تو اس لیے بس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر باقی جو سبق رہ گیا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔